السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں آخر نیوز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ مشہور ہوسٹ اور اینکر کامران خان کے شو میں صحافی اور تجزیہ کار حامد میر بطور تجزیہ کار شریک ہوئے، اور جس میں پاکستان بھر کی بڑی زبردست اور بڑی اہم موضوعات پہ بحث ہوئی، جس میں کامران خان نے نواز شریف کے حوالے سے جو انہوں نے گزشتہ دنوں لندن میں ایک بیان دیا کہ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگلا وزیر اعظم پاکستان کا میں ہوں گا، جس پر جو بڑی بحث کی گئی نواز شریف کے اس موضوع پہ کامران خان کے درمیان اور سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر کے درمیان۔ بیسیکلی ہوا یہ کہ کامران خان نے اپنے پروگرام آج کامران خان کے ساتھ میں بطور تجزیہ کار آئے ہوئے سینئر صحافی حامد میر سے سوال کیا کہ نواز شریف صاحب تحریری گارنٹی دے رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو اور اپنی جماعت کو آپ اس تحریری گارنٹی کو، اس تحریری ضمانت کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگلا وزیر اعظم میں ہوں گا، جس کے جواب میں نواز شریف کے اس بیان پر حامد میر نے کہا کہ نواز شریف بھی سیاستدان ہیں، ہمارے بہت سے سیاستدان اپنی گفتگو میں یہ جملہ بولتے ہیں کہ میں یہ بات لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ حامد میر صاحب نے مزید کہا کہ اس طرح کی بہت سی تحریریں اتفاق سے میرے پاس موجود ہیں، عام طور پر لکھی ہوئی بات بہت کم سچ ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں، تو اس پر انہوں نے مزید کہا کہ گستاخی معاف کے زمینی حقائق کو سامنے رکھیں اور نواز شریف کا دعویٰ سامنے رکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2023 یا 2024 میں ایک بار پھر وہی ہونے والا ہے جو کہ 2018 میں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ اگلی حکومت میری ہوگی۔ اس کے بعد حامد میر نے جو بات سامنے رکھی وہ بھی دل دہلا لینے والی تھی۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ ایک دن میں نے کہا کہ لکھ کر دیں تو عمران خان نے یہ مجھے لکھ کر دیا کہ اگلا وزیر اعظم میں ہی ہوں گا، اور پھر وہ سچ ثابت ہو گیا۔ تو نواز شریف صاحب بھی جو کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ سچ ثابت ہو جائے۔ حامد میر نے مزید کہا کہ جب وہ پاکستان آ رہے ہیں تو شاید وہ اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے سپورٹرز کو حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس کے بعد کامران خان نے سوال کیا کہ میرا خیال ہے کہ وہ آپ آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات ہے، آپ کو کیا؟ جس کے جواب میں حامد میر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ 21 اکتوبر کی تاریخ طے ہو گئی ہے، تو اب ان کو آنا پڑے گا۔ اگر اس بار بھی نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن اس بار بھی ٹائم پر نہیں ہو پائیں گے کہ وہ آئیں، کیونکہ وہ آئیں گے۔ حامد میر صاحب نے یہ جو بات بولی تو یہ بھی بڑی وہ اس بات سے لگتا یہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے تو الیکشن بھی ڈیلے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو حامد میر صاحب کا یہ جو جواب ہے، یہ جو بات ان کی ہے بڑی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ الیکشن کو مشروط کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد حامد میر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں پاکستان، کیونکہ وہ آئیں گے تو میرے سمیت بہت سے لوگوں کا، جو کہ ان کے گزشتہ روز انہوں نے بیان دیا تھا کہ جنرل فیض اور سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے انہوں نے جو بیان دیا، تو بہت سارے مجھ سمیت بہت سارے لوگ جو ہے ان کے سوالات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2017 میں جب نواز شریف عدالتوں میں پیش ہوا کرتے تھے تو میڈیا پر سخت سینسرشپ کا زمانہ تھا۔ حامد میر نے مزید کہا کہ نواز شریف صاحب جنرل باجوہ، جنرل فیض پر تنقید کرتے تھے تو وہ میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا تھا۔ پھر اچانک فوراً جو ہے وہ نواز شریف جو ہے لندن اپنے علاج معالجے کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد حامد میر نے کہا کہ 2019 دسمبر کے مہینے میں تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تینوں پارٹیوں نے مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ جو بات کی ہے حامد میر صاحب نے، یہ بھی بہت بڑی ایسی بات کر دی ہے کہ جو کہ بڑی چھپی ہوئی بات ہے، ان چھپی ہوئی باتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ جو تحریک انصاف ہے یا عمران خان ہے وہ ہمیشہ سے پی ڈی ایم کے خلاف بولتے آئے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بولتے آئے ہیں اور نون لیگ کے خلاف بولتے آئے ہیں، لیکن اب یہ بات جو ہے بڑی دل دہلا دینے والی ہے اور بڑے اہم انکشافات میں سے ایک ہے، جس میں نواز شریف کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور جو تحریک انصاف ان کے حوالے سے حامد میر نے کہا کہ تینوں پارٹیوں نے مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا۔ جس کے بعد کامران خان نے یہ سوال کیا کہ مگر اس کی وجہ نہیں پتہ چل سکی تھی کہ حامد میر صاحب کے خواجہ آصف نے کہا کہ یہاں قرآن پر حلف لیا تھا میاں صاحب نے کہ یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے کیوں کہا کہ آپ جو ہے جنرل باجوہ سے جو ہے ان کے ایکسٹینشن دے دیں۔
جس کے جواب میں حامد میر نے کہا کہ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تینوں پارٹیوں کو جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض نے راضی کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کامران خان نے کہا کہ نواز شریف صاحب جنرل فیض صاحب کو اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن دیا تھا، کیا جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کی وجہ وہی بنے تھے؟ جس کے جواب میں حامد میر صاحب نے کہا کہ 2019 میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جس میں جنرل فیض کا بڑا کردار تھا۔ 2020 میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں لڑائی ہوگی کہ استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے، تحریک عدم اعتماد لانی ہے یا نہیں۔ حامد میر نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم بننے کے بعد گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف صاحب نے اس بندے کو دوبارہ اس بندے کا نام لیا اور بار بار اعلان کیا، جس کے جواب میں کامران خان نے پھر سوال کیا کہ یہ اتار چڑھاؤ قوم کو مہنگا پڑ سکتا ہے کہ نواز شریف نے جس طرح کہا کہ میں تحریری طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں، میں اب تھوڑا گھبراہٹ کا شکار رہا ہوں۔ یہ کہہ رہے تھے کامران خان نے کہا کہ میں اب تھوڑا گھبراہٹ کا شکار ہوا ہوں۔ انہوں نے یہاں آ کر دو باتیں کی کہ ایک تو وہ سابق چیف آف آرمی سٹاف کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور دوسرا وہ آنے والے چیف جسٹس کے ایک وہ کیا زمانہ ہوگا کہ نئے چیف جسٹس ہوں گے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس اعجاز الاحسن، اس کا جو قوم سے وہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ان کو وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جس کے جواب میں حامد میر نے کہا کہ مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی، میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا لیڈر آئے جو پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرنے والے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اس کے بعد حامد میر صاحب نے کہا کہ پہلے میرا نواز شریف صاحب سے یہ سوال ہوگا کہ جنرل باجوہ سے کبھی مخالفت کرتے تھے تو کبھی وہ ان کے حامی ہوتے تھے۔ تو یہ آج کے پروگرام میں حامد میر صاحب کی اور کامران خان کے درمیان جو گفتگو ہوئی، یقین جانی کہ آنے والے وقت میں اور پچھلے وقت ایک ایسا نچوڑ ہے کہ جو کہ 8-10 منٹ کے اندر انہوں نے تقریباً 8 سے 10 سال کی جو مین گفتگو ہے انہوں نے پوری کی پوری اس کے اندر سمو دی ہے، اور جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف سابق جو رہ چکے ہیں ان کے حوالے سے، اور آنے والے چیف جسٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہاں پہ بیان کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اگر ابھی نہیں پاکستان آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ابھی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جو الیکشن ہے اور نواز شریف کے پاکستان آنے کے ساتھ مشروط ہیں بہت زیادہ، اور یہ جو باتیں ہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ مشروط ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ انہوں نے ایک اور جانب اشارہ کروایا، اور وہ اشارہ اس جانب انہوں نے کیا کہ حامد میر صاحب نے دوران گفتگو یہ بات کہی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگلا وزیر اعظم میں ہوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2018 میں ہوا تھا کہ جیسے عمران خان نے 2018 میں حامد میر صاحب نے کہا کہ میں خود لکھ کر دیتا ہوں کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں گا، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ 2023-24 میں بھی یہی ہونے والا ہے کہ جس کی بنا پر نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم میں ہی ہوں گا اور میں لکھ کر دیتا ہوں۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ کے لیے ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔